ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی آتی تھی۔ اب جبرائیل لے کر آتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ پیغام آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے لیے دو ریسپانسبلٹی ہوتی تھی، پہلے تو جبرائیل کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جبرائیل کہہ کیا رہا ہے، اور دوسرا آپ کو یہ فکر ہوتی تھی، یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ جو جبرائیل کہہ رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا اور اس کو میمورائز کرنا۔ تو ابھی جبرائیل پوری بات اپنی مکمل کر بھی نہیں پائے ہوتے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام وہ وحی جو جبرائیل لے کر آتے تھے حضور اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں اور وہ چیز میں ریپیٹ کر لوں جبرائیل کے آگے۔ تو حضور علیہ السلام کو دوہری ڈبل مشقت تھی، ایک تو انڈرسٹینڈ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے 3 مقامات پر واضح طور پر اس طرف اشارہ کیا، ایک تو 16ویں پارے میں، دوسری جگہ 29ویں سپارے میں، اور چوتھی جگہ سبح اسم ربک الاعلی 30ویں پارے میں۔ 16ویں پارے میں اللہ نے جو بیان کیا وہ کہا کہ پیارے آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کریں، عجلت سے کام نہ لیں، من قبل ان یقضی، اس سے پہلے کہ وحی آپ کی طرف مکمل طور پر نازل نہ ہو جائے۔ دوسرا پہلو یہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واحد سہارا تھا دنیا میں، مشرکین یا ظالمین نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرتے تو حضور کے دل کو تسکین پہنچتی تھی قرآن کے نازل ہونے سے۔ تو حضور کا دل چاہتا کہ روز ہی قرآن کی آیت آئے، اور قرآن کی آیتیں آنے میں، صورتیں آنے میں کچھ وقت لگتا تو حضور جلدی فرماتے۔ تو کچھ مبصرین نے لکھا اس پر فرمایا پیارے صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 یعنی کہ 113 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اس وحی کو، اس آخری وحی کو نازل کیا ہے بحیثیت قرآن، اور اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یہ اہل عرب کے لیے اللہ کی آخری حجت ہے۔ جب اس کو عربی میں اللہ نے نازل کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان انسان کے لیے سیکھنا اور خصوصاً مسلمان کے لیے سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ جب اللہ نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے عربی کا آنا ضروری ہے، عربی کے مفہوم سے واقف ہونا ضروری ہے، اور کس لفظ کو کس معنی میں کہاں استعمال کرنا ہے اس کی واقفیت اس کلام کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ ایک تو قرآن عربی زبان میں ہے، اور دوسری بات ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ۔ صرفنا کہتے ہیں ایک بات کو مختلف انداز سے بیان کرنا، کہ ایک بات ایک انداز سے اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو انداز بدل لینا، کلام کی الگ کوئی اسٹوری کے ذریعے کوئی بات سمجھانا، کبھی کسی ایگزامپل کے ذریعے سے بات سمجھانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن ایک تو عربی میں ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں جو تنبیہات ہیں، اس میں اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، اللہ نے اس کو مختلف انداز سے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ اس قرآن کے اسلوب سے، اس کے احکامات سے تقوی اللہ کا حاصل کریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا یہ نصیحتیں، یہ اللہ کے احکامات ان کے لیے پیدا کر دیں ذکرا، نصیحت، یہ قرآن ان کے لیے زندگی بدلنے کے لیے ایک نصیحت ہو جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اور اللہ بلند ہے، الملک، اور وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، کہ اس کب تک جلدی نہ کریں؟ اس سے پہلے
کہ وحی آپ کی طرف مکمل طور پر نازل نہ کر دی جائے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی آتی تھی۔ اب جبرائیل لے کر آتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ پیغام آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے لیے دو ریسپانسبلٹی ہوتی تھی۔ پہلے تو جبرائیل کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جبرائیل کہہ کیا رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو یہ فکر ہوتی تھی، یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ جو جبرائیل کہہ رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا اور اس کو میمورائز کرنا۔ تو ابھی جبرائیل پوری بات اپنی مکمل کر بھی نہیں پائے ہوتے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام وہ وحی جو جبرائیل لے کر آتے تھے حضور اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں اور وہ چیز میں ریپیٹ کر لوں جبرائیل کے آگے۔ تو حضور علیہ السلام کو دوہری ڈبل مشقت تھی، ایک تو انڈرسٹینڈ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے 3 مقامات پر واضح طور پر اس طرف اشارہ کیا، ایک تو 16ویں پارے میں، دوسری جگہ 29ویں سپارے میں، اور چوتھی جگہ سبح اسم ربک الاعلی 30ویں پارے میں۔ 16ویں پارے میں اللہ نے جو بیان کیا وہ کہا کہ پیارے آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کریں، عجلت سے کام نہ لیں، من قبل ان یقضی، اس سے پہلے کہ وحی آپ کی طرف مکمل طور پر نازل نہ ہو جائے۔ دوسرا پہلو یہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واحد سہارا تھا دنیا میں، جب مشرکین یا ظالمین نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرتے تو حضور کے دل کو تسکین پہنچتی تھی قرآن کے نازل ہونے سے۔ تو حضور کا دل چاہتا کہ روز ہی قرآن کی آیت آئے، اور قرآن کی آیتیں آنے میں، صورتیں آنے میں کچھ وقت لگتا تو حضور جلدی فرماتے۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا اس پر فرمایا پیارے ہم نے آپ پر قرآن نازل کرنا ہے لیکن اس کے الگ الگ مواقع جو ہے اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں۔ تو اب یہاں تو یہ بات فرمائی گئی۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے کہا ثم انا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل به جلدی کرتے ہوئے، یعنی آپ بس سنیے۔ ثم ان علینا بیانہ، ہم اس کا بیان آپ کو سمجھائیں گے۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یاد کروانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ بھول جائیں گے، اگر آپ نے ریپیٹ نہیں کیا تو آپ آگے پہنچا کیسے پائیں گے؟ پریشان نہ ہو پیارے، آپ بس سنیے، باقی ذمہ داری ہم پر چھوڑ دیجیے۔ اور تیسری جگہ 30 پارے میں اللہ نے کیا کہا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ان قریب آپ کو ہم تلاوت کروائیں گے، فلا تنسى، آپ نہیں بھولیں گے یہ بات، آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ بات نہیں بھولیں گے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں اس کے متعلق فرمایا گیا اور کہا پیارے آپ تو بس اپنے رب سے یہ دعا کرتے جائیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ نالج رکھنے والے ہیں، لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ رسول کریم علیہ السلام کی علم کی کیا انتہا آدمی پہنچ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کو پھر بھی کہا جا رہا ہے آپ دعا کیجئے ربی زدنی علما، تو علم کی دعا فرمائیے۔ تو ربی زدنی علما ویسے تو ہم اسکولز میں اور بہت ساری جگہ پر کتابوں میں لکھی ہوتی تھی دعا، لیکن جس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے وہ اس آیت کے ساتھ نازل ہوئی ہے کہ آپ جلدی چاہتے تھے کوئی آیت نازل ہو تو کہا آیت وقت پر نازل ہوگی، بس مگر یہ کہ جب تک نازل ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن آپ مسلسل دعا کیجئے ربی زدنی علما۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سیکنڈ لاسٹ رکوع شروع ہوتا ہے 16ویں پارے کا، اور اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، اور تحقیق ہم نے وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا آدم علیہ السلام سے بہت پہلے، فنسیا، تو انہوں نے اس وعدے کو بلا دیا، وہ بھول گئے۔ یعنی جب شیطان نے انہیں کہا کہ آپ اس درخت کے پھل کو کھا لیجئے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو یاد رکھتے ہوئے انٹینشنلی اس درخت کے پھل کو نہیں کھایا۔ یہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ جرم کیا، گناہ کیا، اور اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جرم نہیں تھا، کیونکہ جرم وہ ہوتا ہے جو انٹینشنلی کیا جائے، اور جو چیز یاد نہ رہے وہ ہو جائے تو اس کو بھول چک کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو ہم نے عہد لیا تھا بہت پہلے، فنسیا، تو انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اللہ کہہ رہا ہم نے نہیں پایا عزما۔ عزم کہتے ہیں ارادے کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ ہم نے نہیں پایا آدم علیہ السلام نے کہ ہماری نافرمانی ارادتاً کی ہو، عزم کے ساتھ کی ہو، انٹینشنل کے ساتھ کی ہو، بلکہ بھول سے ہو گئی کہ ان کے ذہن میں وہ بات نہیں رہی کہ اللہ نے مجھے اس درخت کے کھانے سے منع فرمایا، یہ بات ان کے ذہن میں نہیں رہی۔ تو قرآن کریم اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس عمل کی وضاحت کر رہا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہوا کیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اب یہ چھٹی مرتبہ قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن ہر دفعہ بیان کرنے کے اندر اللہ کا ایک الگ انداز ہے بیان کرنے کا، اور اس کے اندر الگ الگ راز ہیں۔ جس طرح کہ اللہ نے اس سے پہلے آیت میں فرمایا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْبَعِيرِ، ہم ایک ہی بات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں۔ یہاں بیان کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ ریسپیکٹ، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا کا معنی اس نے انکار کیا۔ فقلنا یا آدم، تو پھر اللہ کہہ رہا ہم نے آدم سے کہا ان ھذا عدو لک، بے شک یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، ولزوجک، اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا دے، اور اگر آپ جنت سے نکلے فتشقا، تو آپ جنت سے نکلے تو مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ جنت میں کوئی مشقت نہیں ہے، بغیر مشقت کے سب ملتا ہے۔ اللہ کہہ رہا اگر جنت سے نکالے گئے آپ دونوں تو فتشقا، تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، اب یہ چار چیزیں جنت کی بیان کی جا رہی ہیں، اور کہا یہ جنت ہے، ان لک، بے شک آپ کے لیے اس جنت میں، لا تجوع فیہا، اس میں کوئی بھوک نہیں ہے، ولا تعری، اور اس میں کوئی اریاں نہیں ہے۔ انسان کو دو چیزوں کی فکر ہوتی ہے، ایک روٹی کی اور ایک کپڑے کی۔ جنت کے اندر یہ دونوں ٹینشن نہیں ہے۔ آدمی کماتا کیوں ہے؟ اچھا پہننے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا جنت کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، پہننے کو بھی ملتا ہے اور کھانے کو بھی ملتا ہے، بھوک بھی نہیں ہے اور اریاں پن بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور جنت کے اندر آپ کے لیے کوئی پیاس بھی نہیں ہے، وَلَا تَضْحَىٰ، اور آپ کے لیے کوئی دھوپ بھی نہیں ہے۔ دھوپ سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر آدمی جلے، گرمی کا موسم، آدمی کو اچھا مکان، چھت اس لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ گرمی سے بچے، اور پیاس کی شدت جب لگتی ہے جب آدمی جو ہے وہ گرمی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو جنت کے اندر نہ سردی نہ گرمی، ایسا موسم ہی نہیں ہے کہ جو اذیت میں آدمی کو لے کر آئے۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ بائبل کہہ رہی ہے کہ اصل وسوسہ ڈالا ہے حضرت اما حوا رضی اللہ عنہا کی طرف، اور بائبل کی اس روایت کو ہمارے کچھ شاعروں نے بھی لے لیا، ہمارے کچھ مفسرین نے بھی لے لیا۔ اصل تو بات کی ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن بائبل میں اس واقعے کو کس سے بیان کیا ہے؟ بائبل کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو واقعہ مکمل چینج انداز سے بیان کیا گیا ہے بائبل میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر واقعہ اس طرح لکھا ہے، کہا کہ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام اما حوا کے ساتھ جنات عدن میں رہنے لگے۔ جنات عدن کے اندر دو درخت لگے ہوئے تھے، ایک درخت تھا جس کو کھانے سے آدمی ہمیشہ زندہ رہتا تھا، اور ایک درخت تھا وہ جو نیکی اور بدی کا درخت تھا، نیک اور بد کی اس سے پہچان ہو جاتی تھی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اما حوا کو کہا کہ بھئی یہ جو
درمیان سینٹر کے اندر نیک اور بد کو پہچاننے کا درخت لگا ہوا ہے، اس سے پھل نہ کھانا۔ لیکن وہاں پر سارے جانوروں کے اندر سب سے ملعون جانور تھا سانپ۔ وہ سانپ آیا اور سانپ نے آ کر حضرت ام حوا کو کہا یہ درخت کے اندر اگر تم اس کو کھا لو گی تو نیکی اور بدی کی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ پہچان رہے گی، تو تم اس کو کھا لو۔ تو حضرت ام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اپنی باتوں سے حضرت آدم کو بہلایا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں میں آ کر اس پھل کو کھا لیا، اور ایک عورت کی بات پر پہلی مرتبہ مرد پھنس گیا۔ یہ بات بائبل میں لکھی ہوئی، قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، اور اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھو پہلی عورت تھی اما حوا، انہوں نے مرد کو مروا دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ڈائریکٹ تو بات حضرت آدم سے ہو رہی ہے رضی اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، اصل بات تو ہے آدم علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ پھر دوسری بات کیا، جب انہوں نے پھل کھایا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جنت کے اندر بغیر کپڑوں کے گھومتے تھے، اور انہیں احساس ہی نہیں تھا اس وقت تک جب تک پھل نہیں کھایا تھا کہ ہمارے جسم پر کپڑے نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا تو فوراً اپنے جسم پر نگاہ پڑی، تو اب وہ چھپانے لگے اپنے جسم کو۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم تو معاذ اللہ ننگے گھوم رہے ہیں، اللہ اعوذ باللہ تعالی۔ تو کہا کہ اس وقت انہیں سمجھ آئی جب انہوں نے پھل کھایا، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیجئے جو کرسچنز کے یہاں پر یا جیوز کے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت ام حوا کی پورٹریٹ وغیرہ ملتی ہے، وہ معاذ اللہ انہوں نے بالکل برہنہ بنایا ہوا تھا، نیکڈ ہوتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اور قرآن کیا بیان کر رہا؟ قرآن کہہ رہا کہ نہیں بھائی، وہ جنت میں چلتے تھے تو جنت کے اندر جنتی لباس پہن کر چلا کرتے تھے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ عورت نے بہکایا، عورت نے سمجھایا، عورت کی باتوں میں آ گئے حضرت آدم، یہ کانسیپٹ قرآن کا ہے ہی نہیں۔ یہ کانسیپٹ آیا ہے بائبل سے، اور ٹیسٹیمنٹ سے، اور ایل ٹیسٹیمنٹ کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تحریف کر دی گئی ہیں، امٹمنٹ ہو چکی ہیں۔ قرآن یہ بیان کر رہا فوسوس الیہ الشیطان، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ ڈالا۔ اور کیا وسوسہ ڈالا؟ قال یا آدم، اس نے کہا اے آدم، هل ادلک، کیا میں آپ کی رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، اس درخت کی طرف، الخلد، کہ جو آپ کو اللہ کے قرب میں ہمیشہ رکھے گا، وملک لا یبلا، اور اس جنت کے اندر ملکوتی بادشاہت عطا کر دے گا یہ درخت، اور اس کا پھل اگر آپ کھائیں گے، اور ایسی بادشاہت لا یبلا جو زائل نہیں ہوگی۔ فاکلا منہا، اور 8ویں سپارے میں سورہ اعراف میں کیا اس بات پر اس نے قسم بھی کھائی، اور کہا اللہ کی قسم میں آپ کا بہت ہمدرد ہوں جبھی میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے کسی نے قسم نہیں کھائی تھی اللہ کے نام کی جھوٹی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے قرآن نے ابھی بیان کیا کہ بات یہ نکل گئی تھی کہ یہ وہی درخت ہے جس سے اللہ نے مجھے منع کیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے، یعنی دونوں میاں بیوی نے اس درخت سے کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی کھایا تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں، یعنی اس سے پہلے وہ چھپی ہوئی تھی شرمگاہیں۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، فَبَدَتْ کا معنی ظاہر ہو گئی، شو ہو گئی ان پر، لہما، ان کے لیے کیا، سوآتہما، سوآتہما کا معنی ان کی شرمگاہیں، ان کے جو پرائیویٹ پارٹس تھے وہ ان پر شو ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وَطَفِقَا يَخْصِفَان معنی وہ چپکانے لگے، کس چیز کو، علیہما، اپنے اوپر، اپنے جسم پر، من ورق الجنہ، جنت کے اس باغ کے پتوں کو وہ اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اب یہ آیت پر غور کیجئے گا، جو آخری اس کا ٹکڑا ہے، ایک چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے میں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، عصا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، جو جنرلی میننگ ہوتی ہے۔ فغوا کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنا، سرکش ہو جانا، بھٹکنا۔ اب کچھ لوگوں نے تو ترجمہ عصا کا وہی کر دیا جو جنرل ترجمہ ہے، اور کیا کیا کہ حضرت آدم نے نافرمانی کی اور بھٹک گئے۔
اب اللہ کے نبی کے لیے ایسے جملے استعمال کرنا ادب کے خلاف ہے. تب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان سے بھول ہوئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، ان کا کوئی عزم نہیں تھا. تو اردو میں یہ ترجمے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کس کس نے ترجمے کیے اور اہل سنت کے لوگوں نے ترجمہ کیا تو آپ دیکھیے گا کہ کیا لفظ استعمال کیے. اب نگہت ہاشمی ترجمہ اس کا کرتی ہیں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کا، کو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو آدم بھٹک گیا. امین حسن اصلاحی جو جاوید احمد غامدی کے استاد ہیں اور اپنے تدبر قرآن میں ترجمہ کرتے ہیں، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھٹک گیا. اب سوچئے طاہر القادری ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فروغ گزاشت ہوئی، یعنی لغزش ہوئی، سو وہ جنت میں دائمی زندگی کی مراد نہ پا سکے. کیا خوبصورت ترجمہ. کنزول ایمان میں اعلی حضرت کو دیکھیے. اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش اس کو کہتے ہیں جو ان انٹینشنلی کوئی کام سرزد ہو، بھول سے لغزش واقع ہوئی. چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی، جو چاہتے تھے کہ اللہ کا قرب پاؤں اور ہمیشہ جنت میں رہوں وہ نہیں پایا انہوں نے. علامہ حسن نزوی، یہ کوئی علامہ صاحب ہیں، کہا غرض آدم نے اپنے پالنے والے مالک کا کہنا نہ مانا اور صحیح طریقے عمل سے بھٹک گئے. مودودی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. مفتی تقی عثمانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، اور اسی طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے. تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو اہل سنت کو کہتے ہیں، آدم نے بظاہر اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی دکھنے میں لگ رہا تھا کہ جو فرمان تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دکھنے میں بظاہر کا لفظ استعمال کیا تو وہ لغزش میں مبتلا ہو گئے. پیر کرم شاہ صاحب، یہ بھی اہل سنت سے ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتے انہوں نے چپکا لیے اور حکم عدولی ہو گئی. پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ اور طاہر القادری کا ترجمہ تو بڑا کمال ہے دونوں کا. اور حکم عدولی ہو گئی، یعنی اللہ نے حکم جس بات کا دیا تھا وہ ان حکم سے عدول کر گئے. آدم سے اپنے رب کی حکم عدولی ہو گئی، سو وہ بامراد نہ ہوا. یعنی انہوں نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ بھٹک گئے. کیا ان کی مراد کیا تھی؟ مراد یہ تھی کہ میں جنت میں اپنے رب کے قرب میں ہمیشہ رہوں. تو جب انہوں نے یہ عمل کیا تو وہ جو مراد تھی وہ مراد نہیں ملی انہیں. تو بہتر ترجمہ کیا ہے کہ آپ وہ جملے استعمال کیجئے اللہ کے نبی کے لیے جو ان کی شایان شان ہو. یہ جملہ کہ وہ نافرمانی ہوئی ہے، یا یہ جملہ نافرمانی سے بڑھ کر، چلو بظاہر جو علامہ سعیدی نے لگایا اس میں کہ بظاہر دکھنے میں اگر کسی سے پوچھو تو اس کو لگے گا کہ اللہ نے کہا تھا درخت سے پھل نہیں کھانا اور انہوں نے کھا لیا، تو دکھنے میں بظاہر تو نافرمانی لگ رہی تھی تو انہوں نے بظاہر لکھا. لیکن فغوا کا ترجمہ بھٹک گئے یا بھٹک گیا، یہ جملہ اللہ کے نبی کے شایع نشان نہیں ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر ان کے رب نے انہیں اپنی قربت و نبوت کے لیے چن لیا اور ان پر عفو و رحمت کی خاص توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھائی. یعنی اللہ نے وہ چن لیا اپنی طرف سے، ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے. وہ کلمات کون سے میں نے بتایا آپ کو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات سکھا دیے. اس کے بعد اللہ نے کہا قال اهبطوا، یہ پورا مضمون آیا ہے سورہ بقرہ میں، تو میں ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر رہا ہوں. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ارشاد ہوا تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ. اهبطا منها جميعا، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اللہ نے کہا شیطان بھی نیچے جا رہا ہے، اب آدم اور اما حوا علیہم السلام تم دونوں بھی اب زمین پر اتر جاؤ. تو اس سے مراد کیا ہے کہ کہیں ٹاپ پر وہ موجود تھے اور اس سے نیچے اتارا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس جنت میں وہ تھے وہ جنت، وہ باغ جو ہے وہ کسی زمین پر ہی ہے، اور وہ زمین کہیں کسی ایریے میں تھا، وہاں سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نکلے. تو اللہ کہہ رہا قال اهبطا، نیچے اتر جاؤ. تو اس سے مراد یہ کہ کہیں نہ کہیں وہ ٹاپ پر موجود تھے. اللہ اکبر. پھر فرمایا تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اب آپس میں شیطان کی اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی دشمنی رہے گی. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت،
فمن اتبع ہدایا، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، تو فرمایا فلا یضل ولا یشقی، تو نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، آخری آیات ہیں آج کے درس کی، ومن اعرض عن ذکری، اور جو اعراض کرے میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، تو ہم اس کی معیشت اس پر تنگ کر دیں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اس کا مال تنگ کر دے گا، بعض اوقات کروڑوں اربوں بھی اس کو اللہ عطا فرما دے گا، لیکن معیشت ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے سکون کی دولت لے لے گا، یعنی اربوں کما کر بھی پرسکون زندگی نہیں ہوگی۔ اور یہ تو دنیا کے اندر ہے، اللہ کہہ رہا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے جمع کریں گے قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ قال ربی، تو قیامت کے دن وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے قیامت کے دن کیوں جمع کیا ہے اعمیٰ، اندھا، وقد کنت بصیرا، اور میں تو دنیا کے اندر بہت اچھی طرح دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھی۔ تو اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اللہ نے کہا اسی طرح ہے جب آئی تیرے پاس ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج کے دن اسی طریقے سے جس طرح تو نے ہماری آیتوں کو بھلایا تھا، اس طریقے سے آج ہم نے بھی، ہماری رحمت نے تجھے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو، من اسرفا، جو حد سے بڑھتا ہے، اسراف کرتا ہے، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور ایمان نہیں لاتا ہے اپنے رب کی آیات پر، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم جو ہے وہ آخری لائنز اور آخری رکوع تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارا کل 16واں پارہ بحمداللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور 16ویں سپارے کے ساتھ انشاءاللہ کل ہی ہماری سورہ طٰہٰ مکمل ہوگی، اور منڈے سے انشاءاللہ ہم 17واں سپارہ اور سورہ انبیاء کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔